قانون موجود ہے، قانون تو موجود ہے، اس کی تشریح کون کرے گا؟ وہ قرآن مقدس بتاتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب گویا کہ تشریح کا حق کس کو حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس کی تشریح کا حق حاصل ہے، اب چلتی ہیں پھر دوبارہ قرآن کے پاس اور بھی کوئی دلیل۔ قرآن مقدس فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اب گویا کہ قرآن کی دو صورتیں ہو گئیں، ایک کوئی اجمالی، ایک کوئی تفسیری اور تفصیلی۔ اب اجمالی صورت تو یہ ہمارے پاس موجود ہے، تفصیلی تشریحی تفسیری صورت جو ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب جب ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے جو قرآن پاک کی تشریح کر رہی ہے، تو اب ہمارے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم اس قرآن اور سنت کے اوپر عمل کریں، اس کو نافذ کریں۔ جب قرآن اور سنت کے اوپر ہم عمل کریں گے، اس کو نافذ کریں گے، تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ 1 کلو سونے سے لدی ہوئی خاتون وہ شام سے چلتی ہے اور مکہ پہنچ جاتی ہے، مدینہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اسے راستے میں کوئی چھیڑنے والا، پوچھنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ملتا۔ جب یہ حکمران قرآن اور سنت کو اپنا لیتے ہیں، حکمران اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے، حکمران اپنے دارالحکومت میں، دارالخلافہ میں، دارالعمل میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے معاملات میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کی عزت، اس کا رعب اور اس کا خوف اور اس کی محبت اللہ عوام کے دلوں میں یوں ڈال دیتا ہے کہ گھر کے اندر بھی اگر ماں بچی کو کہہ دے کہ بیٹا یہ غلط کام کرنا ہے، تو ماں کو بچی روک کر کہتی ہے ماں میں یہ کیسے کروں کہ میرا حکمران جو ہے وہ مجھے اس سے روک چکا ہے۔ آج حکمرانوں کو گالیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کرو گے تو دنیا میں تمہیں جوتے پڑتے رہیں گے، لوگوں سے تمہیں گالیاں پڑتی رہیں گی۔ اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ جو قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے، اسے اپنے ملک میں نافذ کر دو۔ انشاءاللہ کسی بیٹی کی عزت بھی تار تار نہیں ہوگی، کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی مسافر کو ڈاکو لوٹ نہیں سکیں گے، کسی گھر کے اندر گھس کر کسی بہن بیٹی کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا اور کسی کا مال چوری نہیں ہوگا۔ فقط ضرورت اس بات کی ہے آؤ اس قرآن سے وفا کر لو۔ میں نے حضرات وقار جب یہ تمہید باندھ لی کہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ایک قانون موجود ہے، اب رولا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے یہ جمہوری بچے، دوسرے لفظوں میں اگر کہوں بچے جمہورے، یہ اصل خود کرمنل ہیں، خود کرپٹ ہیں۔ قرآن تو کسی کو معاف نہیں کرتا، قرآن تو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے سب کو، حاکم کو بھی اسی آنکھ سے دیکھتا ہے جس آنکھ سے محکوم کو دیکھتا ہے، ظالم کو بھی اسی آنکھ سے دیکھتا ہے جس آنکھ سے مظلوم کو دیکھتا ہے۔ یہ کہنا کہ قانون اندھا ہے، جب بنانے والے اندھے ہو جائیں تو ملک کا قانون اندھا ہوتا ہے۔
جب بنانے والا رب رحمان ہو، جب بنانے والا علی کل شیء قدیر ہو، جب بنانے والا خبیر و بصیر ہو، تو پھر ملک کا قانون اندھا نہیں ہو سکتا، بلکہ قانون ایسا ہوتا ہے کہ چور چوری کر کے وہ چھپ نہیں سکتا، ظالم ظلم کر کے بچ نہیں سکتا، بلکہ اگر حاکم کا وہ بیٹا بھی ہو، اگر حاکم خود بھی ہو، تو پھر اسے کٹہرے میں آنا پڑتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں ہمیں حکمران کیسے چاہیے، ہمیں حکمران کیسے چاہیے؟ ہمیں حکمران چاہیے جو قرآن کو پڑھنے والے ہوں۔ جس نے کیمبرج پڑھا ہو اور قرآن کو کبھی کھولا بھی نہ ہو، اسے قرآن کا کیا پتہ؟ جس نے آکسفورڈ میں پڑھا ہو اور قرآن کی تلفظ کا پتہ بھی نہ ہو، وہ پھر قانون اپنے بنانے کی کوشش کرے گا، قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کب کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا، وہ کفر کے اوپر قائم حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے اوپر قائم حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ یہ اصول ہے دنیا کا، کفر کے اوپر قائم حکومت چل سکتی ہے، مگر ظلم کے اوپر قائم حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ آئیے ذرا حکمران جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوں، تو پھر مجرم سامنے آ جائے، رب اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور اللہ اس کی پردہ پوشی بھی، ستر پوشی بھی کر جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا اصل میں یہ ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک بڑے قبیلے کی خاتون نے چوری کی۔ اب جب چوری ثابت ہو گئی تو سینہ زوری تو چل نہیں سکتی تھی، انہیں پتہ تھا یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ مدینہ کی ریاست ہے، اور مدینہ کی ریاست کا بانی خود موجود ہے، وہ کیسے ریاست کے قانون کو ذرا بدلنے دے گا؟ اب اکٹھے ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یار یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اب اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اگر اس کو سزا ہوئی تو قبیلے کے سردار کی ناک کٹ جائے گی، لہٰذا کیا کریں؟ کوئی سفارشی ڈھونڈیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، سفارش کرے اور سفارش کر کے یہ کہے کہ حضرت کوئی جرمانہ کر لیں، کوئی سزا اور دے لیں، کوئی مال لے لیں، کوئی ٹیکس لگا دیں، علاقہ بدر کر دیں، مگر یہ نہ کریں کہ جناب حد لاگو نہ کریں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی کسی صحابی کو بھی جرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا قانون تو بنایا نہیں، قانون تو رب کا ہے، اور رب کا قانون کیا؟ چور جب چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب انہوں نے ڈھونڈا کسے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جناب زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو۔ حضرت اسامہ کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے۔ انہیں ڈھونڈا اور کہا کہ یار آقا آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں، ہماری سفارش کریں اور آقا سے کہیں کہ انہیں سزا نہ دیں، قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، قبیلے کا سردار کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب جب بات آئی نا میرے نبی تک، میرے نبی رحمت، شفیع امت، صاحب عدل و عدالت اور اصل محرک تحریک انصاف، میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ پہلی قومیں برباد اس وجہ سے ہوئیں کہ ان کے امیروں کے لیے قانون الگ ہوتا تھا، سرداروں کے لیے قانون الگ ہوتا تھا، غریب اور مظلوم اور عوام کے لیے قانون الگ ہوتا تھا۔ سنو، اللہ کی عزت کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔